بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں بے حد و بے حساب اللہ رب العزت کے لیے، درود بے حد درود و سلام آقا دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن سیشن میں آج ہمارا 5واں لیکچر ہے شرک کے متعلق۔ تو ہم اپنے 5ویں لیکچر کو آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ شرک کے متعلق اس کا لغوی اصطلاحی معنی بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس کے متعلق تفصیلات، کہ سب سے پہلا انسان کون تھا، انہوں نے اپنی ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، اپنی امت کو، انسانیت کو کیا تعلیم دی۔ تو اس کے بعد پھر جو شرک کی ابتدا ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں، جو ایک سالانہ امتحان میں مختصر سوال بھی بنتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے شرک کی مذمت اور شرک کا لغوی اصطلاحی معنی، اور پھر شرک کی اقسام، اور آخر میں اس بات کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے شرک، عقیدہ توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور شرک توحید کی ضد ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، اور شرک کا معنی ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں، اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو اس کا شریک بنا دینا، حصہ دار بنا دینا۔ تو دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ انہوں نے خود بھی عقیدہ توحید کے قائل تھے اور امت کو بھی عقیدہ توحید کا درس دیا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے آبادی میں اضافہ ہوا، لوگ بڑھتے گئے، امت ان کی دی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے بلا دیا اور علم سے دوری ہو گئی۔ جب علم سے دوری ہوئی تو علم جب انسان حاصل نہ کرے اور علم سے دور رہے تو علم کی ضد جہالت ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، اور جب جہالت آتی ہے تو پھر اس میں کافی سارے مسائل، گنونے قسم کے جرائم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب جہالت امت کے اندر آئی تو اس وقت پھر جو ہے وہ لوگوں نے گمراہی اور لا علمی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ اور لوگوں کو بھی عبادت میں، ذات میں، صفات میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگوں نے لا علمی اور گمراہی کی وجہ سے جن چیزوں کو ہیبت ناک سمجھا، ہیبت ناک مانا جن سے خوف زدہ ہو گئے، جن کو ڈراؤنا سمجھا، تو ان کے سامنے بھی جو ہے وہ ان کے جھکنا شروع کر دیا، عبادت شروع کر دی، سجدے شروع کر دیے۔ مثلا آگ کا دیوتا، آگ کو دیکھا وہ بہت اونچے الاؤ ہیں، یہ جلاتی ہے، ڈر گئے اس سے۔ اسی طرح سمندر، لہریں آتی ہیں ایسے جناب یوں پہاڑوں کی طرح، ڈر گئے لوگ، ان کے سامنے بھی ان کو بھی خدا بنا دیا۔ اسی طرح آندھیاں جب چلتی ہیں، جکھڑ ہوتا ہے تو اس کے سامنے بھی جھک گئے، ان کو بھی خدا بنا دیا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جس چیز کو نفع بخش پایا، فائدہ مند دیکھا، اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ مثلا گائے وغیرہ کی پوجا، یہ ساری چیزیں انہی کا جو ہے وہ تسلسل ہے۔ تو لوگ یکے بعد دیگر جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، لیکن وہ توحید کا درس جو ہے وہ بھول چکے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ 3 چیزیں مینشن کر دی ہیں اور 7 وجوہات لکھ دی کہ شرک کی وجوہات کتنی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ نمبر 1 گمراہی اور لا علمی، نمبر 2 جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس کی عبادت شروع کر دی، تیسری چیز جس کو نفع بخش پایا اس کی بھی عبادت شروع کر دی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے جب دیکھا تو اس ذات نے پھر اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کی اور شریک کر ٹھہرانے والوں کی مذمت ان الفاظ میں بیان کی۔ یہاں پہ میں نے آیت تھوڑی سی لکھی ہے، کتاب میں موجود ہے
کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ نے لکھا ہے کہ بڑا ظلم۔ اب یہ سوال مثلا آ جائے کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے، تو اس کا جواب قرآن پاک کی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور دوسری ناقابل معافی جرم ہے۔ ناقابل معافی جرم کیا ہے کہ شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہوں گے چھوٹے موٹے ان کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اب شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے بارے میں کتاب کے اندر آیت موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چھوٹا موٹا جرم کسی کا ہوگا، گناہ ہوگا، بتقاضۂ بشریت اس سے ہو چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کی آیت ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پہ معلومات کے لیے ایک بات تمام آپ بچوں کے لیے ایک اور بھی شیئر کر دوں کہ ایک تو یہ جرم ہے شرک جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، ایک دوسرا جرم بھی ہے جو قرآن کے مضامین سے ہمیں ملتا ہے، اس کو بھی اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور وہ جرم کون سا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ زندگی میں کسی سے ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ اس کا وہ جرم کبھی معاف نہ ہو۔ وہ جرم قرآن پاک میں 2 جگہ بتایا گیا ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ دونوں جگہوں پہ مضامین تقریباً سیم ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم، فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر آپ ان گستاخوں کی سفارش کریں یا نہ کریں، اگر 70 بار بھی آپ ان کی سفارش کریں گے اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا وہ ایسا جرم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں شرک کا لغوی معنی۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ داری، سانجھا پن۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ حصہ داری اور سانجھا پن۔ اور شرک کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں، یہاں میں نے لکھا ہے عبادات میں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہا ہوگا شرک کی اصطلاحی تعریف۔ اور پھر شرک کی اقسام۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ذات میں شرک، نمبر 2 صفات میں شرک، اور نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں شرک یا عبادات میں شرک۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مختصر سی جو ہے وہ تشریح۔ ذات میں شرک کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی حقیقت میں کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار تسلیم کرنا۔ اور پہلی صورت اس کی یہ ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی حقیقت میں جو ہے وہ کسی دوسرے کو اس کے برابر سمجھنا۔ نمبر 2 یا اللہ رب العزت کو کسی کی اولاد سمجھنا۔ نمبر 3 یا اللہ رب العزت کی کسی کو اولاد سمجھنا۔ تو یہ 3 صورتیں بنے گی۔ اور پھر اسی طرح 2 خداؤں کا تصور اور 3 خداؤں کا تصور۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا یہ کہاں ہے؟ یہ تو کہیں ہم نے نہیں سنا۔ تو یہ قرآن پاک میں اگر پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے۔ دلیل اس کی ہے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، وہ نہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ اب دوسری قسم صفات میں شرک۔ صفات کیا تھی؟ توحید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات یہ تھی کہ علم، جاننا، سمع سننا، قدرت طاقت رکھنا، اسی طرح بے شمار صفات ہیں۔ اب ان صفات کو جیسے اللہ کے لیے تسلیم کیا جائے ایسے کسی انسان کے لیے تسلیم کیا جائے۔ تو وہاں بھی میں نے 3 جو ہے وہ چیزیں لکھی تھیں کہ کیا نمبر 1 کسی کے لیے ان صفات کو اس کی ذاتی سمجھنا کہ اللہ نے نہیں دی، یہ اس کی اپنی ہیں۔
یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ کسی کے لیے ان صفات کو ازلی ابدی سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ تک سنے گا۔ اور تیسری جو ہے وہ کسی کے لیے ان صفات کو کامل سمجھنا کہ اس کی مکمل ہیں، ناقص نہیں ہے، حالانکہ ایسا بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی بھی نہیں ہے۔ تو واللہ سمیع علیم، وہ مثالیں جو پیچھے توحید میں دی تھیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتی ہیں، انسان کی عطائی ہیں۔ اللہ کی ازلی ابدی ہیں، انسان کی ازلی ابدی نہیں ہیں۔ اللہ کی کامل ہیں، انسان کی کامل نہیں ہیں، انسان کی ناقص ہیں۔ تیسری قسم ہے عبادات میں شرک۔ اب صفات کے تقاضوں میں شرک، تو اللہ رب العزت کی وہ ساری صفات جو اس نے اپنے بندوں کی بھی دی، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، انسانوں کو سننے کی بھی طاقت دی ہے، بولنے کی بھی دی ہے، دیکھنے کی بھی دی ہے، تو ان صفات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم عبادت صرف اسی رب کی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جو بندہ اس کے سامنے ان صفات کے تقاضے کو نہ تسلیم کرے اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو وہ بہت بڑا ظالم کہلائے گا۔ کیوں کہ ایمان یہ رکھا جائے کہ کارساز حقیقی اللہ رب العزت ہے اور اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ کے قوانین پر عمل جو ہے وہ ہوگا، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی دلیل کتاب میں موجود ہے، یہاں پہ میں نے لکھا ہے دلائل قرآنی آیات، یہاں جگہ اتنی نہیں تھی کہ ساری آیات کو لکھا جاتا، یہ آپ کتاب سے دیکھ لیں، پیج نمبر اس کا 5 ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ دوسری آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ان الحکم الا للہ، سارا حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور آخر میں یہ لکھا ہے میں نے خلاصہ، تو یہ ساری جتنی بھی گفتگو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منعم حقیقی انعام کرنے والا انسانوں، پوری انسانیت کے اوپر، سارے دونوں جہانوں کے اوپر، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اسی کا شکر بجا لایا جائے۔ اور یہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، جیسے کوئی ہم ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہماری عادت بن چکی، ہم کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، لیکن اگلے لمحے جس گناہ میں پڑے ہوتے ہیں وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف زبان سے شکر نہیں ہے، بلکہ حقیقی صورت میں اس کی بندگی اور اللہ کی طرف رخ کیا جائے اور اس کی طرف توجہ دی جائے، اور غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک، شبہ تک، شک تک بھی نہ رہنے دیا جائے۔ اور ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف پتھروں کے سامنے یا لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کا کہ نام صرف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کریں۔ اولاد طلب کرنا، روزگار طلب کرنا، اپنی ساری صلاحیتیں طلب کرنا، یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے طلب کی جائیں، کیونکہ معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے کسی دوسرے کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو آخر میں سورہ یاسین شریف کی آیت ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتے ہیں اس سے مدد طلب کرنے کے لیے، لا یستطیعون نصرہم، وہ الہ ان کی مدد نہیں کر سکتا، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، چاہے وہ ایک دوسرے کے فریق ہو جائیں، حاضر کیے ہوئے۔ اور دوسری جگہ فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دے گا؟ جب اللہ رب العزت نے رزق روک لیا تو دونوں آیتوں کا ترجمہ نفی میں آتا ہے کہ کوئی اور مدد بھی نہیں کر سکتا اور کوئی اور رزق بھی نہیں دے سکتا، رازق بھی اللہ ہے اور مددگار بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور اپنی خالص توحید عطا فرمائے، اور اس سارا جتنا بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو دیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی صورت میں شریک نہ کیا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری تفصیل آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید جو ہے وہ سوالات کی فری سیشن میں ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔